دیکھیں میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ خدا کیا چیز ہے. خدا ہے، میں نے آپ سے اس کے 3 معنی بتائے آپ کو. خدا کہتے ہیں منزل مقصود. آپ کے سامنے منزل کیا ہے، کہاں جانا ہے. خدا اس کو کہتے ہیں جو اس طرف راستہ جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بینات، یہ راستہ جو جاتا ہے یہ روشن راستہ ہے. اس کے اندر کوئی اندھیرے نہیں ہیں جہاں آپ کو ٹھوکریں لگیں، جہاں آپ کو کوئی ورگلا کے لے جائے، جہاں آپ کو کوئی ادھر لے جائے، کوئی دائیں لے جائے، کوئی بائیں لے جائے، جس کو ضلال کہتے ہیں، گمراہ ہونا. اور تیسرا اس کا ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کو دی گئی ہے ریگولیشنز، جو ڈائریکشنز، ان کو خدا کہتے ہیں. آپ نے پنڈی جانا ہے، موٹر وے پہ، پنڈی آپ کی منزل مقصود ہے، خدا ہے. موٹر وے پہ جانا ہے، وہ آپ کو راستہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں سے ادھر جاؤں گا. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ملتان روڈ پہ چڑھ جائیں، یہ خدا ہے اس کا. اور اس کے بعد آپ نے موٹر وے کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق کیسے آپ نے چلنا ہے، کتنی سپیڈ رکھنی ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ سارے معاملات، یہ ریگولیشنز، یہ ڈائریکشنز، یہ انسٹرکشنز، یہ خدا. یہ تینوں چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو خدا مکمل ہو جاتا ہے. اور قرآن ہر لحاظ سے، تینوں لحاظ سے مکمل ہے. خدا للمتقین، اس میں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن تب سمجھ آئے گا جب تک فلاں کتابیں ساتھ نہ رکھو. 250 سال بعد کی لکھی کتابیں اگر قرآن کو وہ آ کے سمجھائیں تو مجھے پھر وہ مصرع یاد آتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکھا اور خود ہی کہا کہ اب قرآن تمہیں سمجھ آئے گا اس سے. تو پہلے تو ہم نے قرآن کو قابو کیا نا اپنے لیے کہ جب تک جو ہم نے لکھا ہے اس کے ماتحت ہو گیا قرآن. ویل للذین یکتبون بایدیہم، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب. پھر کہتے ہیں 2/79 آپ ذرا نکالیں، صفحہ نمبر 15. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ایسی کتاب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے یہ افسوس ہے ان کے لیے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے. ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ. لیکن ہوتا کیا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ کے بس اپنے فوائد اٹھاتے ہیں، اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، اپنی الگ جماعتیں بنا لیتے ہیں، مسجدیں الگ کر لیتے ہیں. ایسے یہی فائدہ ان کا سب سے بڑا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ لکھا ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور یہ تباہی ہے ایسی جو ایسے کاموں پہ لگے رہتے ہیں. آپ کسی بھی کتاب کو، کتابیں لکھی جائیں، آپ بھی لکھتے ہیں، ہم نے بھی لکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو قرآن کے ہم پلہ کریں یا قرآن کے ماتحت، قرآن کو ان کے ماتحت کریں کہ قرآن اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آتا. ہم نے پورا قرآن اللہ کی مہربانی سے 10 سال میں ختم کیا ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں پڑی کہیں بھی، ایک جگہ پر بھی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اٹک گئے ہوں کہ یار یہ تو اب کیسے سمجھے. قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کا محتاج ہو. باقی ساری کتابیں قرآن کی محتاج ہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن میں اب اگلی بات پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کیوں کہا، یہ سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے علم، بنیادی چیز. قرآن کیا ہے، یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لو الہاکم التکاثر، وہاں یہ آتا ہے نا کہ کلا لو تعلمون علم کاش کہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس علم کے ذریعے، اس یقینی علم کے ساتھ، کاش تم اس پر تمہیں تسلی ہوتی. لترون الجحیم، تم جہنم کو یہیں دیکھ لیتے.
ہم نے تمہیں علم دیا ہے, اگر تمہیں اعتماد ہوتا ہے اس پر کاش, تو تمہارے اندر ابھی بھی تم دیکھ سکتے کہ جہنم کیا چیز ہے, لیکن جب تم آنکھوں سے دیکھو گے تب تمہیں یقین آئے گا.